أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین سمجھنے کے لیے قبول فرمایا. ہم کو اللہ رب العالمین نے اپنا دین سمجھنے کے لیے قبول فرمایا. ہماری طرح کے بہت سارے لوگ معاشرے میں اس طرح کے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے. اللہ نے ان میں سے ہمارا انتخاب فرمایا. تو یقیناً یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں. خیر کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا وسیع ہوتا ہے. ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی اچھائی یہ لفظ خیر کے اندر آ جاتی ہے. تو من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین دو قسموں کا ہے. دین کے بعد مسائل وہ ہیں جس کا تعلق ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر نماز، وہ امیر نے بھی پڑھنی ہے، غریب نے بھی پڑھنی ہے، شہر میں رہنے والے نے پڑھنی ہے، دیہات میں رہنے والے نے پڑھنی ہے، وہ زمیندار ہے اس نے بھی پڑھنی ہے، وہ تاجر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی مسلمان ہے اس نے پڑھنی ہے. روزہ ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے احکامات. لیکن دین کے بعض احکامات وہ ہیں کہ جس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ نہیں ہے. مثال کے طور پر زراعت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ صرف زمیندار کے ساتھ ہیں. زمیندار کو ہی ان مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے. اگر ڈاکٹر کو نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تجارت سے جو متعلقہ مسائل ہیں اس کا تاجر کو پتہ ہونا ضروری ہے. اگر زمیندار کو نہیں پتہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے حکومتی مسائل ہیں، ان کا حکومت والوں کو پتہ ہونا ضروری ہے. اگر تاجر کو، زمیندار کو نہیں پتہ کوئی مسئلہ نہیں. تو دین کے بعد مسائل وہ ہیں کہ جس کا تعلق ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ ہے. اور دین کے بعد احکامات وہ ہیں کہ جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے انہی شعبوں کے لوگوں کے لیے اس کو سیکھنا اور اس کو اپنانا اور اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اللہ اپنے دین کے سمجھنے کے لیے اور دین کے فہم کے لیے قبول فرماتے ہیں. اور تیسری بات، حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوشحال رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے اس کو جو میرے دین کو سنے، میرے دین کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے، سیکھنے کے بعد دوسروں کو منتقل کرے. اب دیکھیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں
تو ہم کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا. اس حدیث کی روشنی میں ہم یقیناً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا اور اچھائی کا ارادہ فرما رہے ہیں. اور جو اگلی حدیث میں نے عرض کی کہ جو آدمی اللہ کا دین سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک پھیلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. اور ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو غیبی نظام ہے، فرشتے وہ اس طرح کی محفلوں کو، مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں دین سیکھا جا رہا ہو، دین سکھایا جا رہا ہو، اور پھر اپنی اللہ کی رحمت سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر جب اللہ کے پاس آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ ہاں میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں اور فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ لوگ آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے پڑے. تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العالمین نے اس گئے گزرے دور میں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں قبول فرمایا. پہلی بات تو یہ حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری عمر زیادہ ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، یعنی مجھے دین سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس پتھر، جس درخت اور جس ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے. کیوں؟ کہ تم دین سیکھنے کے لیے آئے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، جس رستے سے چلتا ہے اس رستے پہ چلتے ہوئے جو دھول مٹی اس کے جسم پر، اس کے پاؤں پر، اس کے وجود پر پڑتی ہے، جہاں جہاں تک وہ مٹی پڑتی ہے اللہ رب العالمین اس کے جسم کے اتنے حصے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کے نورانی اور روحانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں اللہ کی مخلوق مچھلیاں اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقہ ذکر کرنے والوں کا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ دین سیکھنے والوں کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کی تعریف فرمائی. پھر جو حلقہ دین سیکھنے والوں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ دین سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل کام ہے. اس لیے یہ کافی ساری حدیثیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام بہت اعلیٰ ہے اور یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ جس کو اس کے لیے قبول فرماتے ہیں وہی اس کام کی طرف آتا ہے، ہر کوئی نہیں آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی تجارت کیا کرتا تھا، کام کاج کیا کرتا تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا، کام کاج نہ کرتا. تو جو بھائی محنت کیا کرتا تھا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھائی کام نہیں کرتا، میرا یہ بھائی محنت نہیں کرتا، یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو کہیں کہ کام کر لیا کرے، یہ بھی کوئی محنت کر لیا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے، تم کو جو رزق مل رہا ہے، یعنی کس سے فرمایا؟ جو محنت کرتا تھا، جو مزدوری کرتا تھا، اس سے فرمایا کہ تم کو جو رزق مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، وہ بھی اس کی بدولت مل رہی ہے، وہ بھی اس کی برکت سے مل رہی ہے. یعنی
بس اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ یار دکان چھوڑیں گے، کام کو بند کریں گے، کوئی گاہک آ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، دکان بند کر کے پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، پیچھے جو دکان پر گاہک آئے گا ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ہم دین پڑھنے کے لیے اپنے دکان کو بند کریں گے، اللہ اس دین پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، ہماری دکانداری میں برکت عطا فرمائیں گے، ہمیں اللہ نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما، کہ مجھے دین سکھلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے دین پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے دین سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ کام اہم ہے، یہ کام ضروری ہے۔ اس کام کے لیے وقت نکالنے سے ہمارا نہ دینی نقصان ہے نہ دنیاوی نقصان ہے۔ اس کام کے لیے جو وقت نکالیں گے ہمارا دینی بھی فائدہ ہے اور ہمارا دنیاوی بھی فائدہ ہے۔ دوسری چیز، ہم علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیت کی درستگی، کہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی نیت کریں کہ ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کہ تب جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا تو اس علم کی روشنی کو ہم دوسرے تک پہنچائیں گے، اس علم کے نور کو ہم دوسروں تک منتقل کریں گے۔ میں تاجر ہوں، میں دکاندار ہوں، میں ایک چیز کو سیکھوں گا، میرا پڑوسی اگر غلط تجارت کر رہا ہے اس کو بتاؤں گا، ادھر والا پڑوسی اگر غلط تجارت کر رہا ہے اس کو بتاؤں گا، میرا جاننے والا اگر کوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کو بتاؤں گا۔ تو نمبر ایک، اپنے نیت کی اصلاح کر لیں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ اور نمبر دو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کریں۔ اور نمبر تین، اپنے علم پر جو ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ اور نمبر چار، دوسروں تک اس کو پھیلانے کی نیت کریں۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی اختیار کریں۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی الجھنوں سے فارغ کریں، یکسوئی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے اور اس میں جو ہم سیکھیں گے، جو حاصل کریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مفید بن جائے گا۔ غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دیں۔ ویسے بھی جو ہے نا غیر ضروری مصروفیات کہ صبح سے لے کے شام تک بندہ ایک ہی کام کے پیچھے پھر رہا ہے، نہ اس کو اپنی رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ نماز کا پتہ۔ ایسی غیر ضروری مصروفیات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر یکسو ہو جائیں۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے میں بس اوقات مشقتیں آتی ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، علم حاصل کرنے میں بس اوقات مشقتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہے، اتوار کا دن رکھا ہے، آپ نے ذہن بنایا ہوا کہ جی میں نے کلاس میں جانا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی خاندانی گھر کی کوئی مجبوری پیش آ گئی، اب ایک طرف کلاس ہے اور ایک طرف گھر کی مجبوری ہے۔ آپ اس کلاس کے لیے، اس اپنا پڑھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے گھر کی مجبوری کو قربان کریں،